نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے وارث اور جانشین کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا. سوال اپنے آپ سے اور ہم سب لوگوں سے یہ ہے، کیا ہم اپنے مرشدان گرامی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی تذکرے کر لیں، ان کا چرچا کر لیں، اور وہ جو مقصد لے کر آئے تھے اس مقصد سے دور رہے. ان کے غریب نواز کے میں تو اکثر کہتا ہوں، غریب نواز کا ہندوستان میں آنا انا ساگر کو کوزے میں بند کرنے کا مقصد نہیں تھا. آنے کا مقصد تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کیا جائے، شرک کو دلوں سے نکالا جائے، توحید کو دلوں میں راسخ کیا جائے. مقصد نہیں تھا. قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، رسول کا تذکرہ، ان کا تعارف، یہی مقصد تھا. تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انا ساگر کو کوزے میں لینا ہوا تو لیا جائے گا، اونچوں کو بٹھانا ہوا تو بٹھایا جائے گا، فاقہ کرنا ہوگا تو کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربك سعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دنی چشم حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں اللہ کے نیک بندوں کے جواب میں حاضر ہیں. حضور اکبر المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، ان کے عرس کا دن ہے. اس مناسبت سے اس محفل کو آراستہ کیا گیا. حضور صاحب سجادہ کی اجازت اور ان کے حکم سے یہ فقیر آپ کے سامنے ہے. قصیدہ بردہ شریف کے بعد برادر گرامی حضرت چشتی میاں صاحب نے اشارہ کیا مجھ سے کہ اب آپ کا نمبر ہے. معمول میں منظر میاں صاحب نے ان سے کہا کہ تعارف کرا دو. میں نے کہا میں اپنا تعارف خود کرا دوں گا. تعارف پیر نصیر صاحب کے دو مصرے مجھے یاد آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فخر دولت بھی غلط، ناز نسب بھی باطل. فخر دولت بھی غلط، ناز نسب بھی باطل ہے، یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا. تو فقیر کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، تمام اہل سنت کی عزت کرتے ہیں، اولیاء صالحین سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں. یہ بہت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
قائم رکھے اور خاتمہ بہتر کرے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آج بھی سنا، اللہ کے خاص اور مقرر بندوں کے بارے میں ان کی سوانح حیات، ان کے تذکرے، ان کے واقعات، ان کی نسبتوں کے چرچے اور قصے آج بھی آپ نے سنے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اور حضور اکبر المشائخ کو آپ لوگوں نے خوب دیکھا بھی ہے، ان کے پاس حاضری بھی آپ نے دی ہے، دستبوسی قدم بوسی سے بھی شرف حاصل کیا ہے، اور آج بھی آپ آستانے پہ آتے جاتے رہتے ہیں، حاضر باش ہیں، ہر چیز آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بتا دی گئی، کتاب میں چھپ گئی، نہیں چھپی آپ نے بھی سن لی۔ مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ یہ ہمارے پیران اعظام، مرشدان گرامی، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے اس بستی میں کیوں تشریف لائے؟ یہاں کے تو نہیں ہیں، تو بدایوں کے حضرت ہیں، تیسوان کے، میں بھی بدایوں کا ہوں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم حضور شیخ المشائخ محبوب الہی کی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ تو حضرت یہاں تشریف لائے دین کی، اسلام کی خاطر، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی خاطر، اپنے مذہب اور اپنے دین اور اسلام، قرآن اور حدیث کی تبلیغ کی خاطر، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت کے مرید تو وہاں بھی اتنے ہی ہوتے جتنے یہاں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ سیسوان میں کوئی مرید نہیں ہوتا، بدائی میں کوئی مرید نہیں ہوتا، باعث نہیں ہو پاتا، وہاں آستانہ نہیں بنتا، عرش الہی کا آستانہ تھا، محبوب خدا کا آستانہ تو عرش الہی ہے، وہ قربت خاص ہے ان کے لیے، تو وہ چیز کافی تھی، وہ چاہے کسی جنگل میں چھپر ڈال کے رہ لیتے یا کسی محل میں اونچی اونچی عمارتوں میں آ کے رہ لیتے، ان کے لیے تو ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو اللہ کا آسمان شامیانہ یہ ان کا آستانہ ہے، جس کے نیچے جہاں بیٹھ جائے، ہم جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی میں کھانا بنتا، یہ شان ہے لوگوں کی۔ یہ یہاں آئے عقیدے کو لے کر، اعمال کی درستگی کے لیے، کہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوں، ان کے اعمال اچھے ہوں، قرآن سے قریب ہوں، حدیث شریف سے قریب ہو جائے، عقائد اہل سنت پر قائم ہو جائے، ادب و تعظیم والے بن جائے، رسول اللہ سے محبت کرنے لگے، ان کے وفادار بن جائے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں آمد کا اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور قبلہ عالم یا حضور بندہ نواز کی کرامت دکھانے اور اپنے علم و تحقیق کا لوہا منوانے، یہاں کس سے لوہا منواتے ہیں؟ تھا کون لوہا ماننے والا؟ آس پاس میں تو کوئی تھا نہیں، پھپھون شریف، تو پھپھون تھا، شریف تو ہوا، ہمیں کیا ہو دنیا نے پھپھون میں جانا ہی حضرت کی وجہ سے، پورے عالم میں ایک چرچا ہوا، ایک ہیبت تاری ہوئی، ایک ادب و تعظیم کا مقام بنا، تو بنا ہی حضرت کے قدوم کی وجہ سے، حضرت تشریف لائے تو ایسا ہوا۔ اور حضرت یہاں تشریف لائے، یہاں آ کر آپ کا فیض جاری ہوا، جیسا کہ آپ نے سنا، فیض ظاہر بھی ہوا، فیض باطن بھی ہوا، لوگوں کا ظاہر بھی سنورا، لوگوں کا دل بھی سنورا، لوگوں کی اقتصادی حالات بھی اچھے ہوئے، لوگوں کے باطنی حالات بھی اچھے ہوئے، جو جس طرح کا طالب آیا اس کو وہ چیزیں عطا فرمائی۔ کوئی قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آیا، اس کو پڑھایا گیا، کوئی فتویٰ لینے آیا، فتویٰ دیا گیا، کوئی اور عقیدے کی گڑبڑی لے کر آیا، وہ بھی درست کی گئی، کوئی ایسی کتاب لے آیا کہ جس کا رد واجب تھا اس کا رد بھی کیا گیا۔ غرض یہ کہ جو بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے وارث اور جانشین کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا، اور پھر آپ کے روحانی مقامات اور اللہ کے نزدیک جو آپ کا مقام تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کے پیرانے گرامی جانتے ہوں گے بہتر۔ تو بنیادی مقصد تھا دین، اسلام، عقیدہ، سنیت، نیک اعمال، عمل صالح۔ ابھی آپ نے تشریح سنی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانا، یہ تھا مقصد ان اولیاء کرام کا یہاں تشریف لانے کا مقصد ہے۔ اب آج ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس میں حاضر ہیں، آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھا ہے، پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف شرع گزرا۔ آپ نے تذکرہ سنا، آپ نے دیکھا،
آپ نے ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، گفتگو کو دیکھا، اصلاح کو دیکھا، ان کا خوش ہونا دیکھا، ان کا غصہ ہونا دیکھا، سب چیز آپ نے دیکھی۔ آج ہم ان کی یاد میں بھی یہاں بیٹھے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال اپنے آپ سے اور آپ سب لوگوں کو سے یہ ہے، کیا ہم اپنے مرشدان گرامی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی تذکرے کر لیں، ان کا چرچا کر لیں، اور وہ جو مقصد لے کر آئے تھے اس مقصد سے دور رہے؟ تو پھر کسی فائدے کی بات نہیں ہوگی۔ ان کے غریب نواز کے، میں تو اکثر کہتا ہوں، غریب نواز کا ہندوستان میں آنا انا ساگر کو کوزے میں بند کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ آنے کا مقصد تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کیا جائے، شرک کو دلوں سے نکالا جائے، توحید کو دلوں میں راسخ کیا جائے، مقصد نہیں تھا۔ قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، رسول کا تذکرہ، ان کا تعارف، یہی مقصد تھا۔ تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انا ساگر کو کوزے میں لینا ہوا تو لیا جائے گا، اونٹوں کو بٹھانا ہوا تو بٹھایا جائے گا، فاتح کرنا ہوگا تو کیا جائے گا، مردے زندہ کرنے ہوں گے تو کیے جائیں گے، کرامت دکھانا ہوگی تو دکھائی جائے گی۔ لیکن مقصد وہ تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، عقیدہ درست کر لو، اعمال درست کر لو۔ تو ہمارے مرشدان گرامی کی، اکبر المشائخ کی زندگی، بندر نواز کی زندگی، قبلہ عالم کی زندگی، یہ زندگی ہمارے لیے، اس سے پہلے کہ ہم ان کی کرامت کا ذکر کریں، ان کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو ان کی راہوں میں ڈالیں، اس کے بعد پھر ہم ان کی کرامت بھی بیان کریں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کی روش پہ فنا ہو جائے، اپنے شیخ کی اطاعت میں فنا ہو جائے، اپنے شیخ کی پیروی میں فنا ہو جائے، تو پھر وہی فیض جو اس آستانے سے جاری تھا وہ اس آستانے سے بھی جاری ہوگا، وہ اس آستانے سے بھی جاری ہوگا۔ یہی طریقہ ہے۔ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے، ماہرہ سے بنائی ہوئی خلافت آئی، اچھے میاں کا فیض یہاں آیا، خیر آباد سے خلافت ختم آئی، خیر آباد کا فیض یہاں آیا، یہاں کی خلافت گئی، وہاں پر تو فیض تو اس اطاعت اور پیروی اور وفا کے ساتھ چلتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب مرید اپنے شیخ کی نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کی سیرت کو اپناتا ہے، ان کے اندازوں کو اپناتا ہے، ان کی اداؤں کو اپناتا ہے، ان میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر مرید نہیں رہتا۔ مرید تو ایک شیخ کا مرید تھا، اب پوری دنیا اس کی مرید ہو جاتی ہے، اس کی منتقل ہو جاتی ہے، سب لوگ اس کی اطاعت کرنا شروع کرتے۔ اس نے تو ایک در کو پکڑا تھا، اب بہت سارے لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے۔ یہ فیض ہے، مگر یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا ہے اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، ان سے نیک عمل۔ ابھی آپ نے سنا کہ میں مولوی ہوں، میری نظر شریعت پہ رہتی ہے، دنیا کا کوئی فقیر، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی شہید، دنیا کا کوئی قطب الافاق اور غوث الافاق اگر شریعت کو مائنس اور درکنار کر کے حقیقت پہ نظر کرے، کوئی جادوگر ہے، کوئی قذاب ہے، کوئی دجال ہے، کوئی دھوکے باز ہے، کوئی مکار ہے، شریعت تو ایسی مضبوط چیز ہے، شریعت تو ایسا مضبوط ترازو ہے کہ قطب الافاق ہونا ہوگا تو شریعت پہ عمل چاہیے، غوث الافاق ہونا ہے تو شریعت پہ عمل چاہیے، اگر سلطان مل ہونا ہے شریعت پہ عمل چاہیے، سلطان ولایت ہونا ہے شریعت پہ عمل چاہیے، محبوب الہی ہونا ہے تو شریعت پہ عمل چاہیے۔ یاد رکھو، شیخ کا دامن بعد میں تھامو گے تو چلے گا، لیکن شریعت کا دامن پہلے تھامنا ہوگا۔ شیخ کا دامن تو تھاما، شریعت کا چھوڑ دیا تو شیخ کا دامن کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی ہاتھ فلاں صاحب کو تو بڑا فیض پہنچا رہا ہے، مجھے فیض نہیں پہنچا رہا، اس لیے کہ وہ طریقت کا ہاتھ تھامنے سے پہلے شریعت پر تھا، طریقت کا ہاتھ تھامنے پر شریعت پہ ہے، ہاتھ تھامنے کے بعد شریعت پر ہے۔ مگر جو شریعت پہ نہیں ہے تو طریقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے دل میں کوئی الہام نہیں اترتا، اس کے دل میں کوئی دروازے نہیں کھلتے، اس کے دل پر کوئی اللہ کی جانب سے علم کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں، اس کے دل میں شیطانی فکر و افکار ہوتے ہیں۔ تو شریعت تو ایسا مضبوط ٹوٹا ہے کہ جو اس سے جدا ہوا وہ جنت کی راہ نہیں پا سکتا، وہ اللہ کی راہ نہیں پا سکتا۔ یہی آپ دیکھیں گے، اس آستانے کی خوبی آپ دیکھتے چلے۔ حافظ بخاری ایک طرف تو علم باطن کے بڑے امام ہیں، سب کچھ ہے، ہر شخص آپ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، لیکن شریعت آپ کے ہاتھوں میں اتنی مضبوط ہے کہ آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر بھی اپنی محبت کے کو شریعت کے اوپر نہیں حاوی کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دیسی گھی کے چراغ جلاتے ہیں، فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دے، اب محبت اور عقیدت اور لگاؤ پیچھے رہ گیا،
ذاتی خواہش پیچھے رہ گئی. فرمایا اگر شریعت اجازت دے تو یہ چراغ آپ کو سمجھ کے خون سے نکل سکتا ہے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دکھانے پر بھی شریعت کھڑی ہے. اس سے زیادہ تعلق نہیں دکھایا جا سکتا, اس سے کم نہیں دکھایا جا سکتا. شریعت نے پیمانہ باندھ دیا. جو شریعت نے منیمم اور میکسیمم کا پیمانہ باندھا ہے, بس کسی منیمم اور میکسیمم میں تمام اولیاء, تمام صوفیاء, تمام احواز, تمام اقطاب اور تمام شہداء اور صدیقین سب اسی منیمم اور میکسیمم میں. اس سے اوپر اٹھے تو بھی غلط ہے, اس سے نیچے آئے تب بھی غلط ہے. ہم اب اپنے میرے نانا حضور اکبر مشائخ کو آپ نے تذکرہ سنا, فیض حافظ بخاری سے چلا, ان کے شیخ سے ادھر منتقل ہوا کہ تقسیم کرو, اور فخر کیا جب کسی شیخ کی فکر دور ہو جائے. آپ سوچیں, میں آج نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ حافظ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر کی. ارے قرآن کو بتا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو کوئی ملال نہیں ہے. اتنی بڑی آزادی ملنے کے بعد بھی فکر مند ہے. آپ سے اللہ راضی ہے, اللہ آپ سے راضی ہے, اس کا رسول آپ سے راضی ہے, آپ کو اطاعت کی توفیق ملی, آپ نے اپنے آپ کو اطاعت میں فنا کر دیا. اب کس بات کی فکر ہے؟ فکر تو آخرت کی ہوتی ہے. کس بات کی فکر ہے؟ مگر ایک فکر ہے, اور وہ فکر کیسے دور ہوئی؟ سلسلہ جاری ہے. اس بات کو ادروائز نہ لے کوئی, سب کا احترام میرے سرا کو اوپر ہے. وہ حافظ بخاری کے بھی شیخ ہے, وہی بہرحال مرید ہے. جیسے ابھی کہا حضرت نے کہ علامہ مولانا عطیف صاحب, میں ان کا شاگرد ہوں. علامہ مولانا کیا یہ کہا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ محفوظ صاحب کچھ نہیں جانتے, میں بہت بڑا. اگر اس باتوں کا یہ مطلب کوئی سمجھے تو اس کی عقل پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, سلام بالکل لگ جائے گا. یہ کہا جاتا ہے تو شیخ اپنے مرید کو کچھ کہے تو مرید اوقات سے باہر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ میری فکر دور ہو گئی تو اب حافظ بخاری کا جگہ کو کھڑا جانا چھوڑو. حافظ صاحب کے پاس سے رکھا, فکر میں دور کر چکا ہوں. ایسا کس طرح ہے ان کے حافظ بخاری کے جانشین کا ادب کا عالم یہ ہے کہ اسٹیشن پہ اتر کے وضو کر کے بے وضو خیرآباد کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھا. سوچو کہ حافظ بخاری کس طرح جاتے ہیں. حافظ بخاری کی وہ ذات پہلے تشریف لے رہے خیرآباد بنائی. حضور حافظ بخاری کا یہ عالم کہ ان کے مرید ہونے سے شیخ کی فکر دور ہوئی. اب وہ بے فکری ہے, اب وہ کسی بھی چیز کی بے فکری ہو سکتی ہے. اپنے سلسلے کی ترویج و ارشاد کی بے فکری, اپنے مشائخین کرام کے فیض کو عام کرنے کی بے فکری, اپنے مریدوں کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر بیٹھ جائیں اس کی بے فکری. کیونکہ جب مرید ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری شیخ پر بھی ہوتی ہے. مرید تو صرف اپنے لیے توبہ کرتا ہے, شیخ تو اپنے لیے بھی کرتا ہے, مرید کے لیے بھی صفا کرتا ہے. اگر ایک بار اپنے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تو 10 بار کہتا مولا میرے مریدوں کو بھی معاف کرنا. یہی طریقہ ہے مشائخ کا. ایسا حافظ ہوگا وہ ذات گرا. ان کے جانشین حضور بندہ نواز آپ نے سن لیا کہ فتوے کی مہر آپ کے عطیے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی شخص کسی کو پڑھا کر امتحان لے کر ڈگری دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے پڑھا لیا, بیٹھے ہوئے ہیں, چشتیاں بیٹھے ہیں, امام بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے, سب لوگ علماء بیٹھے ہوئے, آپ کا شاگرد آیا, امتحان لیا, نمبر اچھے آئے, پاس کیا, ڈگری دے دی, یہی ہوتا ہے. لیکن پڑھنے بھیجا ہے کہیں اور, نہ امتحان لے رہے ہیں, نہ امتحان کی کاپی چیک. اور زمانے میں امتحان ہوتا بھی جس طرح آج ماحول ہے کاپی چیک ہوں گی, پرچہ بنے گا, ایسا نہیں ہوتا تھا. استاد کو پتا ہوتا تھا, اور استاد کو تو آج بھی پتا ہوتا ہے کون کتنا میرے شاگرد کتنا پڑھے گا, مگر ایک رسم چلی آئی, اپنی مہر دے دی. کس قدر اعتماد, یعنی جتنا اعتماد اپنے اوپر ہے کہ اس مہر کا غلط استعمال نہیں ہوگا, اتنا ہی اعتماد اپنے جانشین پر ہے کہ یہ بھی اس کا اتنا ہی اہتمام کرے گا جتنا نہ کرے. یہی مطلب ہوا. میں نے دیکھا کہ نانا بیٹھے ہوتے تھے, مولانا کو مولانا کیا بات ہوئی ہے, ایسا کیا مسئلہ ہوا, مولانا کا حضور ایسا ہوا, بات ختم ہو. اعتماد کی بات, اعتماد ایسا تھا بندہ نواز تھا
مہر دے دو ان کو. نہ کوئی مولوی پیچھے لگایا, نہ کوئی دیکھنے والا لگا, مہر دی. وہ بھی پیرانی صاحبہ کو نہیں کہ دے دینا مہر آپ کے اعتماد. اب جانشین بنے اکبر المشاہد. اعتماد کا عالم یہ ہے, آپ سن چکے کہ جو ذمہ داریاں جو چیز میرے پاس تھی, جو میرے سینے میں تھی, محمد اکبر نے عطا کر دی, دے دی. آپ تو اس منصب پر تھے کہ آپ تو دنیا کا حوالہ کرتے, تو کیا محمد اکبر بھی اب ایسا کچھ کر سکتے؟ کیا دے دیا ان کو کہ چھو کر دیں گے تو آگ لگ جائے گی, پانی چھڑک دیں گے بارش کو؟ کیا دے دیا آپ نے ان کو؟ کیا دیا؟ یہ دیا کہ شریعت مطہرہ پر جس طرح میں اور میرے شیخ اور پیرانے سلسلہ کے اندر ہے اور قائم ہے اور استقامت ہے, ایسا ہی محمد اکبر بھی ہے. یہی تو عطا کیا جاتا اور کیا دیا جاتا. یہ جو آپ جھاڑ پھونک میں اثر دیکھتے ہو, یہ کہیں سے خریدا نہیں جاتا, یہ تو اللہ کی قدرت ہے. وہ تو ایک نیبو میں اس نے اتنی تاثیر دی ہے کہ بالکل گرمی سے لو زدہ آدمی کو نچوڑ کے ملا وہ صحیح ہو جاتا. تو ایک نیبو میں گنے کے رس میں اس نے دے دی تاثیر, اور اس کا فضل ہوتا ہے. گنے کا رس پیا, ادھر سے اس کے فضل میں توجہ فرمائی, صحیح ہو. تو یہ جو کچھ آپ کرشمہ دیکھتے ہو, کرامت دیکھتے ہو, خرق عادت دیکھتے ہو, اس میں بندے کا کچھ نہیں ہے. یہ تو سب قدرت مولا ہے جو کسی بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو وہ جس کے چاہے ہاتھ میں ظاہر کر دے. کوئی مجبوری نہیں ہے کہ متقی آؤ ہو کر آؤ تبھی ظاہر کرو, نہیں ہے اس کی مجبوری. وہ تو اپنی قدرت جیسے چاہے دکھا دے. براہ راست آپ کو حکم کرتے کہ ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی. براہ راست آپ کو حکم کرتے, خود قرآن کا کہ میں اس نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا, براہ راست آپ کو فرمایا آگ ٹھنڈی ہو. تو یہاں تو کسی کے ہاتھ پر موجود ہے نہیں ہوا, نہ کسی کے ہاتھ پر آگ سے کہا ٹھنڈی ہو, ٹھنڈی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ جس طرح چاہے کرتے, جس طرح چاہے فرما ہو جاتا ہے. اب اصل ذمہ داری, اصل کیا ہے کہ وہ جو ہم جس روش پر ہم چلتے چلے آئے ہیں, ملفوظات سے بھی ظاہر ہے, آپ کے تصانیف سے بھی ظاہر ہے, آپ کے ارشادات سے بھی ظاہر ہے, جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں, وہ ذمہ داری ہے کہ اس مسند پر بیٹھنے والا اس ذمہ داری کو نبھائے گا جس طرح ہم نے نبھایا. اب ادھر حافظ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا فیض اور قبلہ عالم کا فیض, اب دو فیض مل کر آئے. اب بندہ نواز, دو فیض ملے, بندہ نواز تک پہنچے. بندہ نواز نے اس کو اپنی عبادت اور ریاضت, اپنی تقوی اور طاعت سے اور نکھارا. اب جو حضور اکبر المشائخ کو جو فیض پہنچا وہ بندہ نواز کا, حافظ بخاری کا, حافظ صاحب تین فیض پہنچا. شجرہ ٹوٹا جا رہا ہے, امام علی مرتضیٰ تک, نبی کریم تک شجرہ ٹوٹا جا, اس طرح فیض پڑا. اب حضور اکبر المشائخ کی پوری زندگی, پہلے گواہ, دوسرے گواہ, تیسرے گواہ, چوتھے گواہ, یا گواہ کتنے مل جائیں گے؟ ابھی آپ اٹھائیے, کس نے دیکھا اکبر المشائخ؟ آپ لوگوں نے دیکھا کتنے گواہ چاہیے؟ دو گواہ چاہیے, دو. اگر مرد ہے تو دو, اور اگر مرد نہ مل پائے تو ایک مرد اور دو عورتیں. الحمدللہ اتنے مرد بیٹھے گواہی دیں گے, اور آپ کی گواہی معتبر ہوگی. بادشاہ علماء بیٹھے گواہی دیں گے, پرہیزگار متقی نمازی لوگ بیٹھے گواہی دیں گے. آپ نے دیکھا ان کی ذات گرامی, جو کچھ ابھی حضرت نے بیان کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا, یہ اپنے مشاہدے کی, ان کا مشاہدہ دلیل ہوتی ہے. مشاہدہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ دنیا بنانے والا اللہ ہے, اس کے ثبوت میں صغرا تو کچھ اور ہوتا مگر کبرا میں مشاہدہ ہوتا. مشاہدے ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ بنانے والا ہے, دنیا اپنے اپنی بنی ہے. جو دلائل ہے اس میں دلیل مشاہدے کی بھی بہت بڑی ہے. تو مشاہدہ آپ نے کیا, ان کو دیکھا, ان کے معمولات کو آپ نے دیکھا, میں نے ان کو گھر میں بھی دیکھا. کیسی فیاضی, کس طرح کی آپ کو درگزر, کس طرح کا علم, کس طرح کی متانت, کس طرح کا استقلال, کتنا صبر, کتنا تحمل, کیسی شخصیت کہ فاقے کی نوبت آئے تو پھاٹک کے باہر کسی کو پتا نہیں کہ گھر میں کیا ہے. آتے کے باہر کوئی خبر نہیں رکھتا. یوسف میاں بیٹھے ہیں, ان کے جد اعلیٰ یہاں تشریف لائے, معاملہ کچھ ایسا ہی تھا, کھانے کو نہیں کھایا ہم نے, لیکن ان کے آنے سے پہلے کوئی نذرانہ آ گیا, کچھ گھی وغیرہ. اب وہ ضیافت ہو گئی, ہم کا صبح ہم جانے حضرت آپ جا نہیں سکتے ہیں, تو مہمان سے پہلے اس کا رشتہ آتا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا آپ جائیں گے نہیں. یوسف میاں شریف چاہے بیٹھے, ان کے جد اعلیٰ بڑے گہرے تعلقات ہیں.
بہت اچھے تعلقات. اب الحمدللہ وہ رشتہ ہو گیا کہ حضور صاحب سجادہ کے داماد بھی ہیں, ان کی ہماری خالہ کے داماد ہے تو حضور اکبر المشائخ کی زندگی آپ دیکھیں. آپ نے بندہ نواز کو نہیں دیکھا. آپ میں ہی کہنا چاہ رہا, آپ نے اطاعت, جب مرید اپنی اطاعت اور فنا کر دیتا ہے اپنے آپ کو شیخ کے بارگاہ میں, آپ نے بندہ نواز کو نہیں دیکھا نا, حافظ بخاری کو, حافظ صاحب کو, اور پیران سلسلہ اوپر والی نواز کو نہیں دیکھا آپ نے. آپ اکبر المشائخ کو دیکھیں, آپ دیکھیں اور سمجھ لیں کہ جب مرید ایسا ہے شیخ کیسا ہوگا. آپ کو حضور اکبر المشائخ کے سراپے میں بندہ نواز کی بھی جھلک ملے گی اور قبلہ عالم کی جھلک بھی ملے گی, اور ان کی شبیہ اور کہا جاتا بیٹا اپنے باپ کا ذل ہوتا ہے, برتاؤ ہوتا ہے ان کی زندگی میں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ نسب ایک ہے, اس وجہ سے نہیں کہ خون کا رشتہ ہے. کس وجہ سے؟ خون کے رشتے کی وجہ سے صرف شکل و شباہت مل سکتی ہے, لیکن وہ باتیں, وہ سینے کے اندر کے معاملات خون کے رشتے کی بنیاد پر نہیں بنتے. بات یاد رکھنا, حضور اکبر المشائخ نے وہ فیضان جو سر چڑھ کر بول رہا, دنیا گواہ تھی جس کی, وہ ان کے بیٹا ہونے کی بنیاد پہ نہیں, بھانجا اور نواسا ہونے کی بنیاد پہ نہیں, بھتیجا ہونے کی, خائل خاندان والے معاملہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں, یہ اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پہ. حضور بندہ نواز کی وہ اطاعت انہوں نے کی کہ ان کا اثر آیا, حضور قبلہ عالم کا اثر ان میں آیا, ان کی ذات الہی. آج ہمارا سب اس میں ان کے تذکرے میں آپ کتنی دیر ہوتا ہے, 40-25 منٹ دیکھیے نہیں, 5 بجے پڑھتے ہیں, پونے 5 اتنی عورت اور اپنی خدمت سے لگائے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ غور کریں, علماء صحیح بات کہی, مولوی کسی سے جلدی امپریس نہیں ہوتا, اس کے پاس تو ایک ترازو دے دیا اللہ رسول نے کہ لو کھولو, دیکھو سجدہ کیسا ہے, دیکھو رکوع کیسا ہے, دیکھو مسجد میں گھستے ہوئے پاؤں کون سا اندر ہے کون سا باہر ہے, دیکھو کہ اذان کس طرح سنتا ہے, گفتگو کر رہا ہے اذان کے دوران کہ نہیں کر رہا ہے, روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے, گھر میں کس طرح کے معاملات ہیں, ظالم تو نہیں ہے, غیبت تو نہیں کرتا ہے, یہ سب تو چیزیں ہوتا ہے. علماء نے دیکھا, علماء مان گئے, غیر عالم سادہ لوگوں نے دیکھا, وہ مان گئے. اور ایک بڑی بات بتاؤں, جو شیخ کامل ہوتا ہے, اب آپ نے سنا کتنی بڑی بڑی بات اتنی کہ فقہ کا مقام, یہ فلاں مقام, یہ عالم بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن میں نے نانا کے پاس ان لوگوں کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا جو الف کو الف نہیں سمجھتے, بات نہیں سمجھتے, حروف تاریخی کے لیے نہیں آتا. اگر ان کو کھڑا کر دو مائک پر, وہ بھی ان کی طرح کہیں گے کہ میں نے اس شیخ کو دیکھا ہے, وہ تو میں نے دیکھا ہے. نہ وہ خطبے کا ذکر کر پائے گا, نہ حدیث کا ذکر کر پائے گا, نہ کسی تفسیر کا ذکر کر پائے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے شیخ سے, آپ یہ ہے شیخ کامل کہ عالم اگر مرید ہے تو پھر اس کی سیرابی بھی ہے, اور اگر ایک غیر عالم مرید ہے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق وہ اپنے پیر کو اپنی طرح اپنے طور پر دیکھ رہا ہے. ایک عالم ان کو عالم دیکھ رہا ہے, ایک مفتی ان میں مفتی دیکھ رہا ہے, ایک فقیہ ان میں فقہ دیکھ رہا ہے, تفقہ دیکھ رہا ہے. لیکن ایک چرواہا, ایک گوالا, ایک گھاس کاٹنے والا, ایک مزدور, ایک چھوٹے مستری, یہ کیا دیکھے گا شہر میں؟ اس کو بھی تو اطمینان چاہیے بھائی, اس کے دل کو بھی تو اطمینان چاہیے کہ ہاں شہر مفتی صاحب کو دیکھو اطمینان ہوا کہ کوئی فقہ جانتے ہیں, حدیث جانتے ہیں, تفسیر جانتے ہیں, عمل کرتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن پیرو کیا کرے گا؟ پیرو محروم, اس کو تسکین کیسے ہوگی؟ کیسے تسکین ہوگی؟ ایک منڈلی کرنے والا جو ناٹک اور ڈرامے کرتا ہے, ناچتا ہے اس کے اوپر, اس کے دل کو اطمینان کیسے ہوگا؟ ایک مزدور جو بوجھا ڈھو رہا ہے, اس کے دل کو کیسے اطمینان پہنچے گا کہ میں کس شہر سے ہو رہی ہوں؟ تو شیخ کامل کو ہوتا ہے جو بیک وقت عالم اور مفتی ہو تو عالم اور مفتی بھی ہے. اگر مزدور کسان آ جائے تو پھر اس کے برابر کا ہے کہ بھائی ہم بھی تمہاری طرح ہے تو ہماری طرح ہوں. ایسا نہیں لگتا اس مزدور کو یا پیرو کو یا جن لوگوں کے میں نے نام لیے, ان لوگوں کو ایسا نہیں لگتا, ایسا نہیں. وہ بھی آپ کی اتنی ہی دلچسپی سے ختم ہوتی ہے جتنی دلچسپی سے یہ, اتنی دلچسپی سے وہ بھی. اگر ایک پیر یہ چوم رہا, دوسرا پیر وہ چوم رہا, جس بینچ پہ یہ بیٹھے ان کے بینچ کے سامنے پیرو بیٹھا ہوا ہے. بالکل ہر کسی کے لیے برابر یکساں,
ہر کسی کے اطمینان کا سامان، ہر کسی کے دل کو تسکین، ہر کسی کی غمخواری، ہر کسی کی دلداری، ہر کسی کو اس کا مقام دینا، ہر کسی کو اچھے سے ملنا پوچھنا، یہ ایک شیخ کامل کی صفت ہے۔ آپ نے اکبر المشائخ میں ملاحظہ فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اکبر المشائخ کو نہیں دیکھا، آپ حضور صاحب سجادہ کو دیکھیں، مل رہا دیکھ رہے ہیں آپ کی ذات گرامی بھی۔ اور ایک بات اور عرض کروں بھی ذہن میں آ گئی کہ اگر حضور اکبر المشائخ 2 پیروں کا انتخاب تھے تو موجودہ صاحب سجادہ 3 پیروں کا انتخاب ہے۔ 3 پیروں کا انتخاب۔ تو وہ جو فیضان چلا تھا حضور احمد بخاری سے، جو ذمہ داری حضرت بندر نواز نے اپنے جانشین کو دی تھی، وہی ذمہ داری حضور اکبر المشائخ خالِ محترم کو حضور صاحب سجادہ کو عطا فرما دیا۔ یہ انتخاب ان کا ہے، بہت سارے گواہ ہیں، ان کا انتخاب ہے، آپ نے ان کو اس منصب پر بٹھایا۔ وہی ذمہ داری، کون سی ذمہ داری ہے وہ کہ زمین و آسمان پہ رکھ دوں تو برداشت نہ کر سکے، وہی خزانہ ہے، ختم ہوتا نہیں۔ ہمارے بھائی چھوٹے بھائی اعظم یہ مجھے شعر یاد آیا، مقتے کہتے ہیں ختم ہوتا نہیں جس در کا خزانہ قدسی، ہم خزانہ اسی دربار سے پائے ہوئے ہیں۔ اور کیا کیا بٹ رہا ہے، مجھے اپنا بھی ایک شعر یاد آیا، یہاں پر نشست ہوئی تھی، نانا موجود تھے، اکبر المشائخ کی سرپرستی میں نشست ہوئی تھی، تو اس کا ایک مصرع دیا گیا تھا کہ کاسا ہو میرے ہاتھ میں طیبہ کی گلی ہو۔ اس غزل میں میں نے عرض کیا تھا کہ مقتے میں کہ وہ کیسے کہے عشقی یہاں کچھ نہیں ملتا، وہ کیسے کہے اس کی یہاں کچھ نہیں ملتا، جس شخص کو اماں بھی اسی گھر سے ملی ہے۔ شان بے نیازی، وہ شان صمدیت کا بندہ آرام کر رہا ہے، وہ شان بے نیازی جو شان صمدیت کا فیضان حضور قبلہ آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بے نیازی ہے مخلوق، وہی فیضان بندہ آواز میں دیکھیں گے آپ، بے نیازی کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، کوئی افسر آ جائے کوئی بھی آ جائے خوشامد نہیں کی، جو بات کہنا ہے وہ فرمائے۔ حضور اکبر المشائخ کی زندگی میں آپ دیکھیں وہی بے نیازی، حضور صاحب سجادہ کی زندگی میں آپ دیکھیں وہی بے نیازی۔ کوئی بھی اعلیٰ حکام ہو کہ ادنا حکام ہو، کوئی بھی ہو، جو بات حق سمجھ رہے ہیں وہی بولیں گے، اور جس لہجے میں یہاں بولیں گے اسی لہجے میں وہاں بولیں گے، کسی کی خوشامد نہیں۔ الحمدللہ یہ وہ فیضان ہے جو اس گدی کا جو گدی پہ چلا آ رہا ہے، گدی پہ بیٹھنے والے کی شکل بدل جاتی ہے لیکن فیضان وہی رہتا ہے۔ جی جی میرے گاؤں میں جلسہ عبداللطیف پردھان نے کہا کہ حافظہ اختر میاں کی شکل ولیوں تہذیب ہو گئی ہے، تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پردھان صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک اختر میاں نہیں، اختر میاں تو ولی ہے ہی، انشاءاللہ سب اپنے اپنے وقت پر ولی ہوں گے۔ لیکن ولایت کی کتنی بڑی بات آتی ہے، ولایت کا معاملہ بھی سنتے چلو، اس روئے زمین پر، اور ذمہ داری درد کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر کتنا ہی بڑا مشرک ہو، کتنا ہی بڑا کافر ہو، کتنا ہی ظالم ہو، فاسق، جس نے توبہ کر لی اور کہہ دیا دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ولایت شروع ہو گئی۔ ولایت کی پہلی منزل یہی ہے کہ بندہ کلمے والا بندہ ہو جائے، یہی ولایت کی پہلی سیڑھی۔ اب ہوتا کیا ہے، ولی تو سب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ترقی نہیں لے پاتے، ایک درجے میں اٹک کے رہ گئے۔ جو کلمہ گو نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا محبوب وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا اقرار کرتا ہے، نبی کی تصدیق کرتا ہے، یہ ولایت کی ابتدا ہے۔ اب کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اس کی ترقی کرتے ہیں، عبادتوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی، ان کی اطاعت، فرما برداری،
ان کی پیروی اور سیرت نبوی سے، سیرت رسول اللہ سے فیض حاصل کرتے مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا. اسی لیے اس مرتبہ ولایت کا آخری فرد کا نام صدیق اکبر ہے، جس کی ابتدا کلمے کے اقرار سے شروع ہوئی تھی، اس کی انتہا پر صدیق اکبر، اس کے اوپر پھر انبیاء کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسری کیٹیگری شروع ہو جاتی ہے، وہ انبیاء کا معاملہ ہے. آج کل بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی 63 سال عمر تھی، میری 110 سال ہے تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی. یہ مثال دے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زیادہ نماز، انہوں نے 1 حج کیا، میں نے 5 حج کیے. تو اس طرح عبادت میں زیادہ ہو گیا بندہ. اس بیوقوف کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مرتبہ نبوت اور منصب نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں نیچے والے سے. نہ کھانے پینے کا، نہ سونے جاگنے کا، نہ چلنے پھرنے کا، نہ شادی بیاہ کا، نہ بیٹھنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ غصہ کرنے کا، نہ خوش ہونے کا. تو وہ عبادتوں میں تو چھوڑا ہوگا. کتنا ہی بڑا امتی ہو جائے نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو ایک گمراہ عقیدہ ہے، اور انہی گمراہوں پہ سر کچلنے کے لیے حضور حافظ بخاری نے مسجد سجائی. الحمدللہ یہ کام چل رہا تھا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور یہ کام حضور صاحب سجادہ اپنی ہمت سے نہیں، یا مخدومان گرامی یا جامعہ سمجھیا مفتی صاحب اپنی ہمت سے نہیں، بلکہ حافظ بخاری کی ہمت سے. انہی کا حوصلہ کار فرما ہے، انہی کی توجہ ہے، انہی کی اجازت ہے، انہی کا پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے شاباشی کا کہ آپ کہیں کھڑا کر دیں. جامعہ سمجھیا اور آستانہ سمجھیا کے لوگ کہیں پر شرمندہ ہو کر واپس نہیں آیا. آپ دیکھیں ہر محاذ پر انشاءاللہ سلسلہ چلتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مخاطب کر کے لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے ایک سنہرا موقع کہ اس نے اپنے حبیب کی زندگی میں، سیرت میں، ان کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے جائیں، سوال پوچھے وہاں سے جواب ملے گا. سوال پوچھو کہ کتنی دیر تک سونا چاہیے، جواب ملے گا فجر کی نماز تک سونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. نماز نوٹ ہو، کتنا کھا لو، کیا کیا کھا لو، جواب ملے گا. جو حلال ہے وہ کھاؤ اور حلال کما کر کھاؤ. کیا کیا پیو، جو حلال ہے وہ پیو اور حلال طریقے سے حاصل کر کے پیو. شادی میں کیا کیا کرو، جتنا حلال اور سنت طریقہ ہے اتنا کرو، اور جو گمراہی کا اور حرام طریقہ ہے اس طریقہ جو سوال کرو ملے گا. اب بس فرق اتنا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس علوم نبوت کا عالم جو ہے، جس کو اللہ نے یہ فضل فرمایا جس پر کہ اس کو قرآن کا علم دیا، اپنے حبیب کے صدقے میں احادیث کا علم دیا، ائمہ مجتہدین کے فرمودات اور ارشادات کا علم دیا. اس سے پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں، تو قرآن کا حکم ہے. اسی لیے ہم مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں، عالم صاحب سے پوچھ رہے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا بتائیے کیا کریں. یہ شرمانے کی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ کسی عالم سے پوچھنے آئے اور اس پوچھنے کے نتیجے میں آپ ان چیزوں سے رک جائیں گے جو ناپسندیدہ ہیں. اور جب ناپسندیدہ سے رکے پسندیدہ میں آئے، تو جب پسندیدہ میں آئے کس کی پسند؟ حافظ بخاری کی پسند ہے، بندہ نواز کی پسند نہیں، آئے سجادہ کی پسند نہیں، اس کی پسند کہ جس کی پسند واجب اور فرض ہے، اس کی پسند ہے مگر چاہ اس کی پسند. جو اگر کالے حبشی غلام کو پسند کر لے تو پھر وہی اللہ کی پسند ہو جائے. وہ اگر ایک بکے ہوئے کوہے سلمان فارسی کو پسند کر لے تو پھر وہی اللہ کی پسند ہو جائے. وہ اگر بکے ہوئے غلام زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو اگر کندھے پہ بٹھا لے تو پھر یہی اللہ کی پسند ہو جائے. اس کی پسند کہ جس کی پسند کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے. آپ سوچیں حضور کو سجدہ پسند، یہ معمولی چیز ہے دنیا کے اعتبار سے. زیتون کا تیل پسند، بکری کا دودھ پسند ہے. حضور اگر چاہتے جنت کا کھانا اترتا، آپ فرماتے مجھے جنت کا کھانا پسند ہے. قیامت تک امت حضور کی پسند کے مطابق کھانا نہیں کھاتا تھا. جایا کھانا وہ میں نے کھایا، مجھے پسند ہے، کھا کے دکھاؤ حضور کی پسند کا کھانا نہیں. مگر ایک غریب امتی کے لیے، ایک فاقہ کش آدمی کے لیے، ایک بھوکے کے لیے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے حضور نے اور اسی کو پسند کرتے. تو آپ جس طرح ایک مالدار اگر بکرے کا گوشت کھا کر یہ کہتا ہے کہ حضور کی پسند کے حساب سے کھایا، تو ایک غریب پیٹ پر پتھر باندھ کر کہتا ہے حضور کے حساب سے جائے گا.
یہی طریقہ آپ تک پہنچانے کے لیے حافظ البخاری کا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے حضور صاحب سے زیادہ کو بھی آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیرانے گرامی کی سیرت سے سبق حاصل کریں. اب کیونکہ ہمیں جانا ہے مشکات نبوت تک، اصل چیز تو وہی ہے. تو اب میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر آپ کو کوئی سائنٹسٹ یہ سمجھائے کہ چاند کیا ہے تو شاید نہ سمجھ پائے، لیکن اگر آستانے میں جھاڑو مارنے والا آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے دیکھو یہ چاند کتنی آسانی سے کیا، کتنی آسانی سے مسئلہ ہوگا. چاہیے کیا کہا گلاب جامن کیسا ہوتا ہے، پوری دنیا کے مٹھائی والے تھیوری سمجھاتے رہے سمجھ نہیں آئے، مگر صغیر بھائی اگر فاتح کرا لے اپنے گمشدہ ہو کے واپس ملنے کی تو گلاب جامن کھا کے بتا دیجیے کہ تب ایسا ہوتا ہے. پھل کھایا منہ میں رکھتے پتا چل جائے گا ایسا ہے. تو سیرت تک پہنچنا، ان رموز و اسرار کو سمجھنا، قرآن و حدیث کے اس راز تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے انتظام کیا، امام اعظم کو انہوں نے کچھ کام کیا، ان کے بعد پھر علماء فقہا مشائخین آئے، ان تک آئے. آج ہمارے سامنے صاحب سجادہ ہے. تو سیرت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی حاصل کی جاتی ہے جیسے صحابہ نے کی، سن کر بھی حاصل کی جاتی ہے جیسے تابعین تابعین نے کی، اور پڑھ کر بھی حاصل کی جاتی ہے جیسے آج کل مولانا لوگ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. لیکن سب سے آسان طریقہ دیکھنے والا، اور اب مجبوری یہ ہے کہ اب ہماری آنکھوں میں ہر آدمی کہتا ہے کاش حضور نظر آئے. کس مومن کی تمنا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمنا ہی دل میں نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. ہمارا کلمہ پڑھے، مفتی صاحب بہت ماہر ہے تجدید ایمان اور تجدید ابھی ہمارے وہاں ویڈیو دیکھی کسی کی کانپور میں اسٹیج پر سرائے کتنے ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے، جو لوگ گمراہیوں میں تھے ان کو بھیج کے لائے. آؤ صاحب سجدہ پر آگے توبہ کرو، دل میں یہ ارمان ہو کہ حضور کی زیارت ہو جائے، لیکن ہو جائے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہو پا رہی تو کیا کرو؟ اپنے شیخ کو دیکھو، اپنے عالموں کو دیکھو، اپنے علماء کو دیکھیے، مشرکین کو جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کو دیکھیے اور سمجھیے کہ ایسے چلتے ہیں. اچھا یہ ہے سیرت، ایسے بات کرتے ہیں تو یہ طریقہ بات کرنے کا، ایسے کھاتے ہیں تو یہ طریقہ کھانے کا. اس میں حضور اکبر المشائخ آخر میں، بلکہ کبھی کبھی تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے، احباب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. آج بھی یہی سلسلہ ہے، صاحب سجادہ خود لنگر کھانے میں بیٹھ کر تمام احباب کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اپنے کمرے میں کوئی مگا کھا لیا کھانا، سبھی سب کے ساتھ ہے. اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ فجر کے مفتی صاحب گھڑی دیکھ رہے کیا ہو تو لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، فجر کا کھانا بناتے بیٹھ رہا ہوں، امام تو یہیں پر ہے ابھی تب کیوں گھبرا رہا ہے. تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ساتھ میں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کھانا چلے گا طریقہ. نماز پڑھنے آ رہے ہیں سب کے لیے کھانا، اور اپنے آئے ہوئے علماء مشائخ میں کھانا دوسرا ہے، مگر صاحب سجادہ وہی کھانا کھائے گا جو میدان میں بیٹھ کے کھلائے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تازہ تازہ گرم گرم ملا ہو، صاحب سجادہ میں بڑی ریٹی ملی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ٹھنڈی روٹی ملی ہو صاحب سجادہ کے تازی روٹی لگا. ان کو دیکھ کر یہ تربیت ہوتی ہے. اسی لیے آستانوں پر آتے جاتے رہنے کو علماء بتاتے ہیں، تینوں مشائخین کے پاس آنے جانے کو بتاتے ہیں، اپنے شیخ سے لو لگانے کو اس لیے بتاتے ہیں کہ جب دل سے دل ملے گا تو پھر کچھ وہ باتیں آئیں گی جو آنکھوں سے دیکھ کے آتی ہیں، اور کچھ وہ باتیں آئیں گی جو دل سے دل میں منتقل ہوتی ہیں، سینہ بسینہ چلتی ہیں. مگر یہ سب ہوگا کب؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر وہاں سے اس اسوہ حسنہ میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سب کچھ ہے اس پیاری زندگی ہے. اور جس نے اس زندگی میں جس طرف توجہ کی وہ اسی میں کمال پا گیا. امام اعظم نے اس اسوہ حسنہ میں علم شریعت کی طرف توجہ کی، امام اعظم ہوئے کہ نہیں؟ لیکن حضور غوث اعظم نے اس ذات گرامی میں روحانیت کی طرف توجہ کی تو ان کو وہاں سے فیض ملا. بڑی نواز نے توجہ کی، وہاں سے فیض ملا. جس نے جہاں توجہ کی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی توجہ کی وہ فیض ملا، اور محبوب الہی توجہ کی وہ فیض ملا. تو اس زندگی میں تو سب کچھ ہے. محبوب الہی والی عوام الناس کے ساتھ رہنے والی زندگی بھی ہے، اور حضرت صابر کلیری جیسی مخلوق سے دور رہ کر غار ہرا کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والی زندگی بھی ہے. جو جس زندگی سے فیض لینا چاہے، جس صفت سے فیض لینا چاہے لے سکتا ہے. صابر کلیری مخلوق سے دور رہے، وہ غار ہرا والی زندگی
محبوب الہی مریدوں اور عوام اور مخلوق کے ساتھ رہے خدمت خلق میں، انہوں نے حضور کی وہ زندگی اپنائی جس میں حضور مزدوروں کا بوجھا اٹھا رہے ہیں، جس میں مزدوروں کا بوجھا اٹھا رہے ہیں، غریبوں کا سامان اٹھا رہے ہیں، وہ زندگی اس زندگی میں سب کچھ ہے. جو جس طرف توجہ کر لیتا ہے، جس طرف سیر کر جاتا ہے، جس طرف ترقی کر لیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے. سورہ حافظ بخاری کی زندگی میں دیکھیں، انہوں نے جب علم کی طرف توجہ کی تو بخاری شریف کو متن و سند کے ساتھ حفظ کر لیا، اور جب اس زندگی میں روحانیت کی طرف توجہ کی تو پھر وہ مقام حاصل کیے کہ شیخ کا انتظار ختم ہوا، سلسلے کی فکر ہوا. جب کوئی شیخ اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کر دیتا ہے کسی کو، تو پھر جلوے اسی کے آتے ہیں نظر دیکھنے کے لیے آنکھ اچھی جائے گی. اب اگر حافظ بخاری کو دیکھ کر کوئی حافظ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکے تو آنکھ کا قصور ہے. بندہ نواز کو دیکھ کر حافظ بخاری کو نہ سمجھ سکے، آنکھ کا قصور ہے. اکبر المشائخ کو دیکھ کر بندہ نواز کو نہ سمجھے، آنکھ کا قصور ہے. اور صاحب سجادہ کو دیکھ کر اکبر المشائخ کو نہ سمجھے تو آنکھ کا قصور ہے. ورنہ تو ان کا گدی پر بیٹھنا آلس ہو جائے گا، اور اس آستانے پر غریب نواز کا سایہ آلس نہیں ہوگا. حافظ بخاری اپنی گدی کو خود چلا رہے ہیں. رضولی شریف کے ساتھ آتے ہیں بیٹھے حضرت مخدوم رضولی کے پوتے سے مرید ہونے ایک ساتھ نام ہے تفصیل میں نہیں جاؤں بہت کا اگر لگا کر رہی تو میں نے ان کو پڑھایا بھی، اب میں بھی سے مرید ہو جاؤں. دل میں یہ خیال آنا تھا کہ مخدوم صاحب اپنی قبر انور سے بات فرمایا القدوس اپنی گدی کا میں خود جانشین ہوں، اپنی گدی پر میں خود بیٹھا ہوا ہوں، تم کس طرح تم میں ہو نہیں تو نہیں ہوتے. تو یہ اولیاء کا معاملہ ایسا ہے، یہ اپنی گدی کو چلاتا ہے. ابھی یہ ہوتا ہے گدی پر بیٹھنے والا گدی کو رونق دے دیتا ہے، کبھی گدی اپنے بیٹھنے والے کو سدھار لیتی ہے. اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں، یہ اجتماعی نتیجہ ہے کہ گدی کے لائق نہ اور گدی پر آ جائے، اجتماعی نتیجہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ فیض جاری ہے، جاری رہے گا، مگر اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ، شریعت مطہرہ کا دامن اگر سر کا تو نہ پیری رہی، نہ مریدی رہی، نہ آستانہ رہا، نہ سلسلہ رہا، نہ روحانیت رہی، نہ ظاہر رہا، نہ باطن رہا، نہ جنت رہی، نہ اللہ سے تعلق رہا، نہ رسول اللہ اور شریعت سے تعلق ٹوٹا. اللہ اور رسول نے بھی آپ سے تعلق رکھا. اب صرف توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کرو پھر رجوع کر کے وہیں پر آ جاؤ اسی کا. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کی اتباع ہر حال میں، چاہے خوش ہو کہ غمی کا موقع ہو، ہر حال میں انہی کی اتباع کرنی ہے. اس سارے سلسلے کے مشائخ انہی کی اتباع کر رہے ہیں، سب انہی کی اتباع کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بنیاد سلسلہ سے عقیدت و محبت کے ساتھ رشتہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آستانے پر آنے والا بنائے، بندوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور پھر آپ سب لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگر کچھ غلطی خطا ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.